بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم اولادکم عدوا لکم فاحذروہم ان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے بعض اولادیں تمہارے لیے دشمن ہیں اور تمہاری بیویاں تمہارے لیے، بعض بیویاں تمہارے لیے دشمن ہیں۔ دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، فرمایا کہ جان لو تم بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ اور آزمائش ہیں۔ سامعین محترم، بڑی حیرت ہوتی ہے ہمارا معاشرہ کس نہج پہ کھڑا ہے، اور ہمارے معاشرے میں ہماری اولادیں کہاں سے یہ سبق سیکھتی ہیں۔ ایک ویڈیو دیکھنے کو ملی ہے جس میں ایک بچہ جو 10 سال کا بچہ ہے، وہ ایک گرل فرینڈ بنانے کے چکر میں ہے۔ جب وہ گرل فرینڈ اپنے 8 کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے، 8ویں کلاس کا بچہ جب ایک لڑکی سے کہتا ہے جی مجھے آپ سے محبت ہے، وہ اپنا اظہار کرتا ہے اپنی محبت کا، تو وہ لڑکی کہتی ہے جی میں آلریڈی کسی کے ساتھ میرا چکر چل رہا ہے، میں آلریڈی کسی کی فرینڈ ہوں۔ اب وہ لڑکا کیا کرتا ہے، اپنے ہاتھ پر، اپنے اس بازو پر بلیڈ مار کے اپنے عشق کا اظہار کرتا ہے۔ اور یہ جب مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ یار بچے آپ کی چھوٹی سی عمر ہے، یہ عشق یہ کہاں سے سیکھا ہے، اس بچے کے الفاظ ہیں، وہ کہتا ہے جی عشق کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ ہاں اگر یہ عشق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہوتا تو ہم سمجھتے یار کیا بات ہے اس عشق کی، کہ جس کو بچپن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا اعزاز عطا فرما دیا۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ہمارے بچے بچپن کی عمر میں جناب لیلا مجنوں والی داستانیں وہ رقم کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے اس میں بچوں کا قصور نہیں ہے، بچے ہم سے سیکھتے ہیں، بچے ہمارے ماحول سے سیکھتے ہیں، بچے ہمارے اداروں سے سیکھتے ہیں، بچے ہمارے گھروں سے سیکھتے ہیں۔ کیا ہم نے بچوں کو کیسا ماحول دیا ہے؟ کیا گھروں میں جب موبائل ہم بچے کو عام دے دیتے ہیں، ہم اسکول، کالج، یونیورسٹی ایسے اداروں میں بھیجتے ہیں جہاں پر یہ برائی کا ماحول عام ملتا ہے، ظاہر ہے وہاں بچوں نے یہ سیکھنا ہے۔ اور کیا جنید بغدادی بنیں گے؟ کیا وقت کے وہ بابا فرید گنج شکر بنیں گے؟ وہ کیسا وقت تھا کہ جب محلے کی عورتوں نے بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ کو دیکھا تھا، یہ فرید چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو تو نماز، قرآن، درود، استغفار سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ ہمارے بچے ہیں جو کھیلتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، یہ فرید معصوم سا بچہ ہے، یہ جب بھی دیکھے یا تو نماز پڑھتا ہوا نظر آتا ہے یا قرآن پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو پھر آپ کی والدہ محترمہ نے فرمایا تھا، اے محلے کی عورتوں، اس میں کمال فرید کا نہیں ہے، اس میں کمال فرید کی ماں کا ہے کہ جس نے کبھی بھی بے وضو فرید کو دودھ پلایا ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب ہم نے اولادوں کو دین دیا ہی نہیں ہے، ہم نے اولادوں کو دین سکھایا ہی نہیں ہے، نماز قرآن کا ماحول دیا ہی نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے ہماری اولادیں یہ عشق جو 10 سال کیا عمر ہے، 10 سال کا بچہ وہ بلیڈ مار رہا ہے ایک لڑکی کے عشق میں۔ میرے بھائیوں اس کی ابھی یہ اتنا سی عمر ہے، مجھے بتائیے جب وہ 20-25 سال کا وہ ہوگا وہ کیا گل کھلائے گا۔ تو اس میں یاد رکھیے علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا، ہوئی نہ پیدا زاغ میں بلندی پرواز، خراب کر گئے شہین بچوں کو صحبت زاغ، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھوں میں باقی، خدا کرے تیری جوانی رہے بے داغ۔ اور دوسرا وہ کمال شعر ہے، نہ مردوں میں رہی شرم نہ عورتوں میں رہی حیا، نہ مردوں میں رہی شرم نہ عورتوں میں رہی حیا، خواہش نفس نے انسان کو حیوان کر دیے۔ تو میرے بھائیوں، آپ حضرات سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ حضرات اپنی اولادوں میں کڑی نظر رکھیے، اولادوں کو اس انداز میں مت چھوڑیے کہ جناب جب اولادیں برباد ہو جائیں اور پھر بعد میں انسان کی آنکھ کھلے، کاش کہ میں بچے کو موبائل نہ دیا ہوتا، کاش کہ میں بچے کو کھلی چھٹی نہ دی ہوتی۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے اپنی اولادوں کا اٹھنا بیٹھنا ضرور چیک کیا کریں۔ اور امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو پرکھنا ہو تو پھر اس کی دوستی دیکھا کرو، وہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المرء علی دین خلیلہ، فرمایا انسان جو اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، فرمایا کہ پھر دیکھا کرو تم کس کو دوست بنا رہے ہو۔ تم اپنی اولادوں کو دیکھو، آپ کی اولاد کس کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے، کہ آپ کی اولاد برے لوگوں کے ساتھ تو نہیں بیٹھتی، آپ کی اولاد جو لو فنڈر قسم کے بچے ہیں آپ کی اولاد ان کے ساتھ تو نہیں آتے جاتے۔ تو لہٰذا اگر آپ کی اولاد
ایک لوفنڈر قسم کے بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور آتے جاتے ہیں، سمجھو آپ کی نسل برباد ہو چکی ہے۔ ہاں اگر آپ کی اولاد ایک اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے، چونکہ وہ ایک بڑا کمال شعر ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، انسان کو اچھی صحبت اچھا بنا دیتی ہے اور بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے۔ لہٰذا اپنی اولادوں کو دیکھیں کہ آپ کی اولاد کس سے صحبت حاصل کر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات سے گزارش ہے، آپ جس اولاد کی خاطر نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، جناب دن رات ایک کر کے اولادوں کو پالتے ہیں، لاکھوں روپے فیسیں بھرتے ہیں، اس کے باوجود اولاد جو ہے وہ جب برباد ہو کر ایک سامنے آتی ہے، پھر ماں باپ کی آنکھیں کھلتی ہیں اور ماں باپ جو ہے پریشان ہوتے نظر آتے ہیں، اور پھر اولاد سے وہ جناب پریشانی کا اظہار کرتے ہیں۔ جب اولادیں ہاتھ سے نکل چکی ہوتی ہیں، پھر بعد میں پریشانی کا اظہار کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اپنی اولادوں پر کڑی نظر رکھیے، اولادوں کو دیکھیے اولاد کس ادارے میں پڑھ رہی ہے۔ جب آپ کی اولاد ایک ڈانس پارٹی میں حصہ لے رہی ہے، جب آپ کی بیٹی ناچتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جب وہ گانے پر فخر کر رہی ہے، آپ کی اولاد سمجھے برباد ہو چکی ہے۔ ابھی بربادی کے لیے اور سامان کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات سے گزارش ہے، اپنی اولادوں کو اچھی تربیت دیجیے، ان کو اچھی صحبت پر پابند کیجیے۔ اگر اچھی صحبت پر پابند نہیں کر سکتے تو کم از کم بری صحبت سے تو محفوظ رکھیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ المیہ یہ ہے کہ معصوم سے بچے ہوتے ہیں، عمریں صرف 6-7 سال ہوتی ہیں، وہ اس انداز میں گیت گا رہے ہوتے ہیں، گانے گا رہے ہوتے ہیں، لگتا ہے دنیا کا سارا عشق اور سارا غم اسی بچے کے پاس ہے ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے میرے بھائیوں، ہمیں اپنے بچوں پر، اپنے بھتیجوں پر، اپنے بھانجوں پر، اپنے آس پاس پر ہمیں دیکھنا ہے کہ جناب ہماری اولادیں، ہمارے بچے کس جگہ پہ کھڑے ہیں اور کیا سیکھ رہے ہیں۔ اور پھر المیہ یہ ہے، ہمارے پاس چونکہ دین کا علم ہوتا نہیں ہے اور ہم دین سے جتنا دور ہیں اتنا ہم جو ہے وہ دین سے آزاد ہیں۔ پہلے ایک وقت تھا کہ جب لوگ اپنی اولادوں کو جناب صرف دین کے ساتھ ہی وابستہ کرتے تھے اور ان کو 10-10 20-20 سال کے لیے دین کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے۔ اب تو یہ ہے کہ جناب بچے کو قاری قرآن گھر پڑھانے جاتا ہے، وہ 10-20 منٹ قرآن پڑھا، پھر جناب قرآن بند، اور اس سے اب قرآن سے کیا رشتہ ہے۔ ظاہر ہے جب ایک بچے نے پڑھا ہی نہیں ہوگا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشہ، زنا کے قریب مت جاؤ، یہ تو بہت بڑی کھلی بے حیائی ہے، تو وہ کیسے اس کو پتہ چلے گا زنا جو ہے وہ کس چیز کا نام ہے۔ تو وہ پھر آج یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں کیا نہیں ہو رہا، ہر بندے کو پتہ ہے کہ جناب ہماری یونیورسٹیاں زنا کے اڈے ہیں، زنا کے اڈے ہماری یونیورسٹیاں ہیں۔ کوئی ایک یونیورسٹی مجھے پاکستان کی بتا دیں کہ جس میں جناب آپ کہیں جی نہیں قاری صاحب وہاں پر بڑا ہی کمال ماحول ہے، بے حیائی کے جناب اتنے وہاں پہ حیا کے جنازے نکل چکے ہوتے ہیں، ایک شرم و حیا والا انسان کبھی بھی اس ماحول کو گوارا نہیں کر سکتا۔ کیا ہم اس طرح کے انسان بن چکے ہیں کہ ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ بیٹھتی رہیں اور ہمارے بیٹے گرل فرینڈ بنا کر گھر رہیں اور ہماری بیٹیاں جو ہے وہ اپنی مرضی کی زندگی گزاریں؟ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہیں دیتی ہمیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ حضرات سے گزارش ہے، اپنی اولاد پر کڑی نظر رکھیں اور اپنی اولادوں کو پابند کیجیے۔ ہم نے آپ حضرات کو جناب لقمان علیہ السلام کے اولاد کا جو ایک نصیحت نامہ تھا وہ قرآن نے بیان کیا ہے، وہ بڑی کمال نصیحتیں ہیں۔ وہ کم از کم کبھی سورہ لقمان پڑھ کر دیکھیے، کو بچوں کو گائیڈ کیجیے کہ بچوں سورہ لقمان پڑھو، سورۃ النور پڑھو۔ قرآن کریم کی کتنی کمال جو ہے وہ آیات ہمیں حکم دیتی ہیں کہ انسان کی جو زندگی کا انداز ہے وہ کیسے ہونا چاہیے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک وہ ویڈیوز کہ جس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں اگر 10 گھنٹے بھی دیکھنا چاہیں، ویسٹ کرنا چاہیں، ہم کرتے ہیں، مگر دین کی بات ہمارے پاس سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے، ہم بارہا بتا چکے ہیں، کہہ چکے ہیں، ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ جب ہماری ویڈیو آپ کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم آپ کو بات کرتے ہیں تو کم از کم آپ بات سنیں بھی اور اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیں، اور کوشش کیا کریں جو پیغام آپ کو ویڈیو کے ذریعے ملتا ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیا کریں، اپنی اولادوں کو جو ہے وہ سکھائیں۔ آج میں آپ کو گزارش کرتا ہوں، اپنی جو آپ کی اولاد ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، اللہ سب مسلمانوں کی اولادوں کو نیک بنائے۔ کبھی بیٹھ کر پوچھا ہے بیٹے خلفاء راشدین کسے کہتے ہیں؟ ہاں بیٹے سیف اللہ کس کا لقب ہے؟ ہاں بیٹے کلیم اللہ کس کا لقب ہے؟ ہاں بیٹے بتائیے اسلام کے بنیادی ارکان کیا ہیں؟ ہاں بیٹے آپ بتائیے ایمان مفصل کسے کہتے ہیں؟ ہاں بیٹے
بیٹا آپ بتائیے معنی مجمل کسے کہتے ہیں؟ ہاں بیٹا آپ بتائیے نماز جنازہ کیا ہے؟ ہاں بیٹا آپ بتائیے نماز فرض کا طریقہ کیا ہے؟ ہاں بیٹا آپ بتائیے نماز وتر کیسے پڑھتے ہیں؟ ہاں بیٹا بتائیے نماز سنت مؤکدہ کا طریقہ کیا ہے؟ ہاں بیٹا آپ بتائیے نماز سنت غیر مؤکدہ کیسے پڑھتے ہیں؟ یہ کیا، یہ ہم نے کبھی ماحول دیا ہے؟ ہم بچوں کو خرچہ دیتے ہیں، اگر یہی خرچہ دینے کا سٹائل اس انداز میں ہو جائے، ہاں بھئی آج میں اس بچے کو 100 روپیہ دوں گا بجائے 10-20 کے، جو بچہ مجھے پوری نماز سنائے گا بغیر غلطی کے، جی میں اس اپنے بیٹے یا بیٹی کو 500 روپیہ دوں گا کہ جو مجھے بیٹا جو ہے وہ نماز، قرآن، دعا قنوت، کچھ ساری چیزیں سنائے گا، میں اس کو یہ انعام دوں گا۔ کیا ہم یہ ماحول نہیں دے سکتے اولادوں کو؟ کون دے ایسا ماحول؟ وہ اقبال نے کہا تھا مسلمانی در گور و اسلام در کتاب، مسلمان تو قبر میں چلے گئے ہیں اور اسلام کتاب تک محدود رہ گئے ہیں۔ یہ تو وہی ماحول دے سکتا ہے جس باپ کو خود قرآن نماز آتا ہو، اور جس باپ کی اپنی کنڈیشن جناب وہ رونے والی ہے، جس بیچارے باپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ فرض کیا ہے، سنت کیا ہے، اور واجب کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اور سنت مؤکدہ کیا ہے، غیر مؤکدہ کیا ہے، وتر کیا ہے، واجب کیا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ایمان کا پتہ نہیں، اسلام کا پتہ نہیں، عقائد کا پتہ نہیں، اعمال کا پتہ نہیں، افعال کا پتہ نہیں، پتہ ہی نہیں ہے کسی بات کا، وہ کیسے باپ اپنی اولادوں سے پوچھے گا؟ یہ تو وہی پوچھ سکتے ہیں اپنے اولادوں سے جس باپ کو کچھ پتہ ہو، دین سے کچھ وابستگی ہو، دین سے ایک شوق ہو۔ تو میرے بھائیو آپ حضرات سے گزارش کرتے ہیں خدا را واپس آئیے اور دین کی طرف آئیے، اپنے اولادوں کو دین دے کر جاؤ، یقین فرماؤ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہی اولادیں تمہاری کل گریبان پکڑیں گے اور کہیں گے یا الہی پوچھیں اس باپ سے، اس باپ نے ہمیں کیا دیا تھا۔ تو میرے بھائیو اپنی اولادوں کو دین دے کر جاؤ، قرآن و حدیث کی تعلیم دے کر جاؤ، تاکہ ہماری یہی اولاد، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عملہ، فرمایا جب انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے اس کے عمل ختم کر دیے جاتے ہیں۔ فرمایا الا من ثلاثۃ، فرمایا 3 عمل ایسے ہیں جو مرنے کے بعد تمہیں فائدے دیتے ہیں، ان میں سے کیا ہے کہ من صدقۃ جاریہ اور من علم ينتفع به اور من ولد صالح يدعو له۔ تیسرا فرمایا کہ نیک اولاد جب تم چھوڑ کر جاؤ گے، تم قبر میں چلے جاؤ گے، تمہاری اولادوں کا جو نماز اور قرآن اور دیگر اعمال صالحہ ہیں وہ دنیا میں کرتے رہیں گے، اس کا ثواب تمہاری قبر میں تمہیں پہنچتا رہے گا۔ نماز پڑھ دیں گے، وہ دعا مانگے ربنا اغفر لی ولی والدی، ربنا اغفر لی ولی والدی، الہی مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، الہی مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے۔ جب اس طرح کے دعائیں کلمات آپ کی اولاد ڈیلی بارگاہ رب العزت میں وہ آئیں گے، 5 بار اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں گے، انشاءاللہ تعالی وہ رب بڑا کریم ہے، وہ بڑا مہربان رب ہے، اللہ تعالیٰ ضرور جھولی بھرے گا۔ اس حوالے سے میرے بھائیوں اپنی اولادوں پر کڑی نظر رکھیے، اولادوں کا اٹھنا بیٹھنا دیکھیے، اولادیں کہاں آتے ہیں کہاں جاتے ہیں، ان کے دوست کون ہیں اور وہ کس چیز کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور کس محفل کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، یہ ساری باتیں میرے بھائیوں قابل توجہ ہیں۔ آپ ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، قابل عزت ہیں، ہم آپ حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہیں ہماری اولادیں ہماری تھوڑی غفلت کی بنیاد پر وہ برباد نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے اولادوں کے نیک اور صالح بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔